بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ باب صلاة الخوف۔ اذا اشتد خوف عدو جعل الامام امة نحو العدو وصلى بأخرى ركعة ان كان مسافرا وركعتين ان كان مقيما۔ عزیزان محترم، نماز خوف، صلاۃ خوف، خوف کی حالت جو خاص طور پر دشمن سے مقابلے اور جنگ کے وقت ہوتی ہے، اس موقع پر آ جائے نماز کا وقت تو کس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ ہوگا اسے بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہم یہ جانیں کہ یہ جو طریقہ بتایا جا رہا ہے یہ اس وقت ہے جب ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے سب خواہش مند ہو، متمنی ہو، تب اس طریقے سے نماز پڑھیں گے جو کتاب میں مذکور ہے۔ اور اگر متعدد امام کے پیچھے الگ الگ اور متعدد جماعت سے پڑھنے کی صورت ہو تو پھر الگ الگ جماعت سے پوری نماز پڑھنی ہے۔ ایک جماعت پڑھ چکے پوری نماز، وہ دشمن کے مقابلے میں جائے اور وہ پہلی اور دوسری جماعت دوسرے امام کے پیچھے اپنی نماز پوری مکمل پڑھے۔ لیکن یہ طریقہ اس وقت ہے جب ایک ہی امام کے پیچھے سب پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ بتلایا کہ امام سب سے پہلے تو لوگوں کو دو حصوں میں، دو جماعتوں میں تقسیم کرے۔ ایک حصے کو دشمن کے مقابلے میں کھڑا کرے اور جو دوسرا حصہ ہے، دوسری جماعت اور ٹکڑی ہے، اس کو نماز پڑھائے۔ اب اگر مسافر ہے تو 1 رکعت پڑھائے، مقیم ہے تو 2 رکعت پڑھائے۔ اب یہ لوگ جو ہیں، جو پہلی جماعت ہے امام کے پیچھے، یہ امام کو چھوڑ کر دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں، اور جو پہلے دشمن کے مقابلے میں سب سے پہلے تھے وہ آ کر امام کے پیچھے اقتدا کریں۔ امام ان کو باقی نماز پڑھائے گا، ایک اگر باقی ہے تو 1، اور مقیم ہے تو 2 باقی ہے تو 2 نماز پڑھا دے۔ امام سلام پھیر دے گا اور یہ سارے مقتدی بغیر سلام پھیرے دشمن کے مقابلے میں چلے جائے گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پہلی جماعت انہوں نے بھی آدھی نماز پڑھی ہے، یہ دوسری جماعت انہوں نے بھی آدھی نماز پڑھی۔ اب پہلی جماعت کے لوگ پھر آ کر بلا قرات اپنی اپنی نماز پوری کرے گے۔ یہ پہلی جماعت وہ ہے جو شروع سے امام کے ساتھ شریک رہے، اور جو امام کے ساتھ شروع سے شریک ہوتا ہے اس کو لاحق کہتے ہیں۔ درمیان میں ان کو جانا پڑا دشمن کے مقابلے میں تو اپنی نماز کو بلا قرات پوری کریں گے، اس لیے کہ یہ لاحق ہے، اور لاحق جسے نماز کا ابتدائی حصہ ملا اسے اپنی نماز بلا قرات پوری کرنی ہے، اس پر قرات نہیں ہے لاحق کے اوپر۔ اب نماز پوری کر کے فوراً دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے گے، اور وہ دوسری جماعت جو امام کے پیچھے ان کے بعد آئی تھی وہ اپنی نماز قرات کے ساتھ پوری کرے گے، اس لیے کہ یہ مسبوق ہے۔ جن کا پہلا حصہ چھوٹا ہے، نماز کا بعد والا حصہ ملا ہے، یہ مسبوق ہے، اور ظاہر مسبوق اپنی فوت شدہ نماز پوری کرنے میں قرات پڑے گا۔
اب کہا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اصحاب سنن نے اس کو روایت کیا ہے۔ لیکن اگر مغرب کی نماز ہو تو امام پہلی جماعت کے ساتھ 2 رکعت پڑھے گا اور دوسری جماعت کے ساتھ 1 رکعت پڑھے گا، چاہے سب مسافر ہو یا مقیم ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ترکیب ہے اور یہ طریقہ ہے صلاۃ خوف کے پڑھنے کا۔ اب یہاں ایک بات اور خیال رہے کہ عام علماء کے نزدیک، ہمارے اصحاب کے عام علماء کے نزدیک، احناف کے نزدیک شدت خوف شرط نہیں ہے، بلکہ دشمن کے قریب آ جانے سے بھی اس طرح نماز پڑھنے کا جواز ثابت ہوتا ہے، خواہ شدید خوف نہ ہو۔ اذا اشتد خوف عدو جعل الامام امة نحو العدو، جب خوف بڑھ جائے تو امام ایک جماعت بنائے، نحو العدو، دشمن کے مقابلے میں کھڑا کرے، وصلی باخری رکعۃ، اور دوسری جماعت کو 1 رکعت پڑھائے، ان کان مسافرا، اگر مسافر ہو، ورکعتین 2 رکعت پڑھائے، ان کان مقیما، اگر مقیم ہو، ومضت هذه الیہ، اور یہ جماعت جس نے امام کے ساتھ 1 رکعت یا 2 رکعت ابتدا میں پڑھی، یہ چلی جائے دشمن کی طرف، الی العدو، وجاءت تلک، اور وہ آئے، وصلی بہم ما بقیہ، اور ما بقیہ حصہ نماز کا اس جماعت کو پڑھائے امام، وسلم وحدہ، اور امام تنہا سلام پھیر دے، وذهبت الیہ، اور یہ جماعت پھر دشمن کی طرف چلی جائے، اے ذهبت هذه الطائفة الى العدو وجاءت الاولى، اور پہلی جماعت آئے، واتمت بلا قراءۃ، اور وہ بلا قراءت کے نماز پوری کریں گے، اس لیے کہ یہ پہلا جو گروہ ہے ان کو نماز کا ابتدائی حصہ ملا ہے، تو بلا قراءت نماز پوری کریں گے، اس لیے کہ لاحق ہے۔ ثم الاخری، پھر دوسری جماعت بقراءۃ، نماز اپنی پوری کریں گے قراءت کے ساتھ، اس لیے کہ یہ مسبوق ہے، جن کو شروع والا حصہ نہیں ملا بلکہ بعد والا حصہ ملا ہے۔ وفی المغرب یصلی بالاولی رکعتین، اور مغرب کی نماز میں امام پہلی جماعت کو 2 رکعت پڑھائے گا اور دوسری جماعت کو رکعتاً 1 رکعت پڑھائے گا۔ علم انہ لم یذکر الفجر، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، صاحب وقایہ نے فجر کا ذکر نہیں کیا، لیکنہ یفہم حکمہ من حکم المسافر، لیکن اس کا حکم مسافر کے حکم سے مفہوم ہو گیا، یعنی فجر میں 1 رکعت ایک جماعت کو اور دوسری جماعت کو 1 رکعت۔ فالعبارۃ الحسنۃ ما حررت فی المختصر، تو مختصر الوقایہ میں جو عبارت ہے وہ زیادہ عمدہ ہے، وہ قولہ، اور وہ اس طرح سے ہے، صلی باخری رکعۃ فی الثنائی ورکعتین فی غیرہ، کہ دوسری جماعت کو 1 رکعت پڑھائے ثنائی نماز میں اور 2 رکعت پڑھائے غیر ثنائی میں، یعنی ثلاثی میں اور رباعی میں۔ فالثنائی یتناول الفجر، تو ثنائی جو ہے وہ فجر کو شامل ہے، 2 رکعت والی نماز فجر کو شامل ہے۔ وظہر المسافر وعصرہ وعشاءہ، مسافر کے ظہر، اس کی عصر اور اس کی عشاء کو بھی ثنائی شامل ہے، اس لیے کہ اسے 2 ہی پڑھنا ہے۔ وغیر الثنائی، اور جو غیر ثنائی نماز ہے، یتناول الثلاثیہ، وہ ثلاثی کو شامل ہے، اے المغرب، مغرب کو، وظہر المقیم وعصرہ وعشاءہ، مقیم کی ظہر، اس کی عصر اور اس کی عشاء کو شامل ہے غیر ثنائی، کیونکہ غیر ثنائی کا مطلب جو ثلاثی ہو اور رباعی ہو، تو ثلاثی میں مغرب آ گئی اور غیر ثنائی بول کر رباعی بھی داخل ہو گئی، مقیم کی ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی نماز۔ وَإِن زَادَ الْخَوْفُ صَلُّوا رُكْبَانًا فُرَادًا، اگر خوف زیادہ بڑھ جائے، اب اوپر جو یہ بات کہی کہ ہر جماعت ایک ساتھ ادا کرے، یہ نمازیں تو بھی جائز ہے، کیونکہ اس کے اطلاق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے گروہ کو اختیار ہے کہ چاہے اپنی اپنی جگہ پر نماز مکمل کر کے چلے جائے
اور چاہے تو اپنی پہلی جگہ میں چلے جائے۔ البتہ پہلی صورت افضل ہے، اس لیے کہ اس میں کم چلنا پڑتا ہے۔ آگے کہا کہ اگر خوف بڑھ جائے، یعنی دشمن نے حملہ کر دیا یا بالکل ہی سامنے کھڑا ہے اور کبھی بھی حملہ آور ہو سکتا ہے یعنی کر سکتا ہے، تو اب جماعت سے نماز نہ پڑھے بلکہ سواری پر تنہا اشارے سے نماز پڑھے۔ رکبانا فرادا بایماء الی ما شاءوا، وَإِنْ عَجَزُوا عَنِ التَّوَجُّهِ، اور اگر دشمن کے خوف سے قبلہ رخ ہونے کی بھی گنجائش نہیں ہے تو جدھر رخ ہو ادھر ہی کو اشارے سے نماز پڑھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس رخ کی طرف بھی تم اپنے آپ کو پھیرو گے تم اللہ کو پاؤ گے۔ اور فرمایا گیا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ خوف اگر ہو تو پیدل بھی نماز پڑھ سکتے ہو، سوار ہو کر بھی پڑھ سکتے ہو، اور ظاہر سی بات ہے سوار ہو کر پڑھنے کی صورت میں اشارے سے نماز پڑھنی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر دشمن کے خوف سے مجبوری ہو، اور اگر خوف خود دشمن پر حملہ کر دے تو اب یہ خوف نہیں ہوگا، لہذا چلتے ہوئے نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی لیے نیچے کہا وَيُفْسِدُهَا الْقِتَالُ وَالْمَشْيُ وَالرُّكُوبُ، کہ لڑائی کرنا اور پیدل چلنا اور سواری پر سوار ہونا حالت نماز میں، یہ نماز کو فاسد کر دے گا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ یہ سب عمل کثیر ہے۔ اور صلاۃ خوف کے اندر جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ ایک جماعت آ رہی ہے دوسری جماعت نماز پڑھ رہی ہے، گو کہ یہ بھی اس میں چلنا اور پھرنا ہے، لیکن یہ حالت مجبوری میں ہے، اور یہ چلنا اور یہ آنا اور جانا تکمیل نماز ہی کے لیے ہے، اس لیے وہ صورت نماز کے لیے مفسد نہیں ہے۔ باب الجنائز، سن للمحتضر ان یوجہ الی القبلۃ علی یمینہ واختیر الاستلقاء ویلقن الشہادہ۔ باب الجنائز، جب نماز اور اس سے متعلقہ احکام سے فارغ ہو گئے مصنف تو میت کے احکام مثلا غسل و دفن، نماز جنازہ وغیرہ کے مسائل کو بیان فرمایا۔ جنائز یہ جیم پر فتح کے ساتھ جنازتن کی جمع ہے، معنی ہے میت، اور جنازہ اگر جیم کے کسرہ کے ساتھ پڑھے تو اس وقت تو معنی ہوں گے وہ چارپائی جس پر جنازہ اور میت کو رکھا جاتا ہے۔ سنہ للمحتضر، یہ مجہول کا صیغہ ہے، محتضر مطلب ہے جس کی موت حاضر ہو یا جس کے پاس موت کا فرشتہ حاضر ہوا ہو، جس کو ہم آسان لفظوں میں کہیں گے قریب المرگ، اس کی موت کا وقت تو قریب آ گیا ہو، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اہل خانہ کو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو کہا کہ دو طریقے بتائے گئے۔ ان یوجہ الی القبلۃ علی یمینہ، اس کو دائنی کروٹ پر لٹا دو، قبلہ رخ کر دیا جائے، اور دوسرا طریقہ ہے جو متاخرین نے پسند کیا ہے کہ چت لٹا دو، صرف وہ چہرے کو گھما کر قبلہ رخ کر دیا جائے۔ دونوں صورتیں جائز ہیں، اور اس طریقے کی اصل بیہقی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو براء بن معرور کے بارے میں دریافت فرمایا، عرض کیا گیا کہ ان کی وفات ہو گئی۔ آپ نے ان کے متعلق پوچھا تو کہا گیا ان کی وفات ہو گئی، اور موت کے وقت اپنے مال میں سے 1/3 آپ کے لیے وصیت کی، اور یہ بھی وصیت کی کہ ان کا رخ قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت اسلام کو پہنچے۔ تو میت کو داہنی کروٹ پر لٹا کر اس کو قبلہ رخ کر دیا جائے۔ ہمارے دیار میں قبلہ مغرب کی طرف ہے تو مردے کا سر شمال کی طرف اور پاؤں جنوب کی طرف کر دیے جائے، اور داہنی پہلو پر قبلہ رخ لٹا دے تاکہ شرعی مقصد بھی حاصل ہو جائے۔
متاخرین کا مختار مذہب یہ کہ قریب المرگ کو گدی کے بل لٹا دے، اس کا چہرہ آسمان کی طرف ہو اور اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہو۔ یہ طریقہ روح کے نکلنے میں آسان ہوتا ہے۔ اور سر کو قدرے اٹھا دیا جائے تاکہ قبلہ رخ ہو جائے چہرہ۔ اس صورت میں پاؤں بھی قبلے کی طرف ہوں گے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت تو ہے جب ایسا کرنے میں تکلیف نہ ہو۔ اگر اس طرح کرنے میں اگر تکلیف ہو تو اسی حالت پر چھوڑ دیا جائے جس میں اسے سہولت ہو۔ اب اس کے بعد جو اعمال ہے وہ یہ ہے وَيُلَقَّنُ الشَّهَادَةُ، کلمہ شہادت کی تلقین کی جائے۔ تلقین کا مطلب یہ کہ آس پاس بیٹھنے والے بآواز بلند پڑھے تاکہ اسے بھی توفیق ہو اس کلمے کو پڑھنے کی اور خاتمہ بالایمان ہو۔ اسے حکم نہ دیا جائے پڑھنے کا، مبادا پریشانی اور شدت تکلیف سے انکار نہ کر جائے، یہ خطرے کی بات ہے۔ فَإِن مَاتَ شُدَّ لِحْيَاهُ، مر جائے تو اس کے داڑھی کو باندھ دیا جائے، وَيُغَمَّضُ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھیں موند دی جائے، بند کر دی جائے، وَيُجَمَّرُ تَحْتُهُ کفن، یہ داڑھی کو منہ کو باندھ دینا، جبڑے کو، اور آنکھیں بند کر دینا تاکہ خوفناک صورت نہ بنے، خوشنما چہرہ رہے، قابل دید چہرہ رہے، ڈراؤنی شکل پیدا نہ ہو، اس کے لیے اس طرح جائے۔ اب غسل و دینا کی باری ہے تو اس کا مسنون طریقہ بتایا، وَيُجَمَّرُ تَحْتُهُ، اس کے کفن کو دھونی دی جائے، طاقت دھونی دینا ہے 7 مرتبہ 5 مرتبہ، وَكَفَنُهُ، اس کے کفن کو بھی وطرن، وَيُوضَعُ عَلَى التَّخْتِ، اور اس کو تخت پر رکھا جائے، وَيُجَرَّدُ، کپڑے اتار لیے جائے، وَيُسْتَرُ عَوْرَتُهُ، اور اس کی شرمگاہ کو چھپایا جائے، جو مقامات سطر ہے، عورت غلیظہ ہے، اس کو ڈھانپا جائے، وَيُؤَدَّوْ بِلَا مَزْمَزَةٍ وَإِسْتِنشَاقٍ، بلا مزمزہ اور استنشاق کے، یعنی کلی کرائے بغیر اور ناک میں پانی ڈالے بغیر اس کو وضو کرایا جائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں اختلاف کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کلی بھی کرائی جائے اور ناک میں پانی بھی ڈالنا ہے اس کے۔ وہ زندگی میں غسل پر اسے قیاس کرتے ہیں کہ غسل زندگی میں آدمی کرے تو کلی بھی ہے، ناک میں پانی ڈالنا بھی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مزمزہ اور استنشاق یہ میت کے غسل میں حرج کی چیز ہے، تکلیف کا باعث ہے۔ اس لیے اب اس کو زندگی کے غسلوں پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ وَيُفَاضُ عَلَيْهِ مَاءٌ مُغْلًا بِسِدْرٍ، اور اس پر پانی بہایا جائے، ایسا پانی جو بیری کے پتوں سے جوش دیا گیا ہو، او حرزن، یا کیکر کے پتوں سے، وَإِلَّا فَالْقُرَاحُ، ورنہ تو پھر سادہ ہی پانی۔ اگر اس طریقے کا بیری والا پانی یا اشنان والا پانی نہ ملے، فَالْمَاءُ الْقُرَاحُ، تو پھر سادے پانی سے اس کو غسل دیا جائے گا۔ کپڑے اتار لیے جائے مگر سطر نہ کھولے، یہ مسنون طریقہ ہے، اور اگر اس کے پہنے ہوئے کپڑوں سمیت اس کو غسل دیا جائے تو بھی جائز ہے، بشرطے کہ وہ پاک ہو۔ لیکن عمل جو ہے کپڑے اتارنے پر ہی جاری ہے۔ وہ ادھر کہا کہ وَيُوضَعُ عَلَى التَّخْتِ، اس کو تخت پر رکھا جائے جس پر غسل دینا ہے، اور اس تخت کو دھونی دینا ہے، یہ سب استحباب کے اور سنت کے قبیل سے ہے۔ وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالْخِتْمِ، اس کے سر اور اس کی داڑھی کو ختمی سے دھویا جائے۔ ختمی
ایک قسم کی بوٹی ہے جو صفائی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کیکر کے پتے ہو یا بیری کے پتے، یہ زیادتی نظافت کے لیے صفائی میں اہتمام کی غرض سے ان کا استعمال ہے۔ ثم یسجع علی یسارہ، پھر اس کو بائیں کروٹ پر لٹایا جائے، ویغسل حتی یصل الماء الی التخت، اور غسل دیا جائے تاکہ پانی تختوں کے نیچے تک پہنچے، ثم علی یمینہ، پھر دائنی کروٹ پر لٹایا جائے۔ کذالک، اسی طرح آگے شارح کہتے ہیں وَإِنَّمَا قُدِّمَ الْإِضْجَاعُ عَلَى الْيَسَارِ، بائیں کروٹ پر لٹانے کو مقدم کیا گیا تاکہ لِتَكُونَ الْبِدَايَةُ فِي الْغُسْلِ بِجَانِبِ يَمِينِهِ، تاکہ غسل کی ابتدا جانب یمین سے ہو۔ ظاہر ہے کہ میت کا جب بایاں حصہ پہلے تختوں کی جانب ہوگا تو دایاں حصہ اوپر ہوگا، تو وہیں سے غسل کی ابتدا ہوں گی، ابتدا بالیمین کا اہتمام ہے۔ ثم یجلس مستنداً، پھر اس کو سہارا دے کر بیٹھایا جائے، ویمسح بطنہ برفق، آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس کے پیٹ کو ملا جائے، دبایا جائے۔ وما خرج یغسل، جو کچھ نکلے اسے دھو دیا جائے۔ ولم یعد غسلہ، ایسی صورت میں اب غسل کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دھونا زیادتی صفائی کے لیے، اگر کچھ نکلے سبیلین سے تو صرف اسے دھونا ہے، اعادہ غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دھونا بھی صفائی کی غرض سے، شرط نہیں ہے۔ ثم ینشف، پھر رومال اور تولیہ وغیرہ سے اس کے بدن کو خشک کیا جائے، بثوب ولا یقص ظفرہ ولا یسرح شعرہ، اس کے بال میں کنگھی نہ کی جائے، لا یقص ظفرہ، اور اس کے ناخن اگر بڑے ہوئے تو یوں ہی رہنے دو، کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق بناؤ اور سنگار سے ہے، سنورنے سے ہے، جو زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اختلاف کرتے، فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں میت کے ساتھ کی جائے، یعنی ناخن کاٹے جائے، بالوں میں کنگھی کی جائے، یہ سب ان کے نزدیک مستحب ہے، اس لیے کہ حضرت ام عطیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو ان کے بالوں کی 3 لٹھیاں بنائی تھی۔ اور ابن ابی شیبہ بکر بن عبداللہ المزنی سے نقل کیا، وہ فرماتے کہ میں جب مدینہ آیا تو لوگوں سے مردوں کے غسل کے بارے میں دریافت کیا، تو بعض نے کہا کہ مردے کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو اپنی دلہن کے ساتھ کرتے ہو، یعنی بناؤ سنگار وغیرہ۔ لیکن ہمارے پاس اس سلسلے میں حضرت عائشہ کا فرمان ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا، اس کو کنگھی کی گئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم آپس میں کب سے بڑائی جتانے لگے ہو۔ بہت سارے فقہاء نے اس کو نقل کیے ہیں۔ وَيُجْعَلُ الْحَنُوتُ عَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، حنوت حنوت یعنی ایک خوشبو اس کے سر اور اس کی داڑھی پر لگائی جائے۔ والکافور علی مساجدہ، اور کافور اس کے سجدوں کی جگہوں پر مل دیا جائے۔ حنوت ایک قسم کی خوشبو ہے، اور کافور سجدے کی حالت میں جو اعضاء زمین سے لگتے ہیں ان میں کافور لگایا جائے، اور وہ اعضاء پیشانی ہے، ناک ہے، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں قدم، یہ اعضاء سجدہ مشرف ہے، تو ان کی شرافت کی وجہ سے انہیں یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ اور کافور لگانے کا مقصود تاکہ یہ جلدی خراب نہ ہو۔ آگے وسنت الکفن، کفن میں کتنی مقدار مسنون ہے اور اس کے بچھانے اور پہنانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اگلے سبق میں مصنف نے اسی کو بیان فرمایا ہے۔
آئندہ سبق میں ہم اسے سمجھیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔